السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، رواہ ابو داؤد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں آج جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کیوں، صدقہ فطر کون دے گا، کس کو دے گا، کتنا دے گا، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ حقیقت میں تمہارے روزوں کو پاک صاف کرتا ہے۔ یعنی کیا کہ روزہ رکھنے میں جو آدمی غلطیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی، مثال کے طور پر گالی گلوچ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی تیز بول دیا ہے، یعنی گویا کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کے ذریعے ان چیزوں کو معاف کر دیتا ہے اور روزے کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے غریبوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی اس کی وجہ ہے جو صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ اب اس میں لوگوں نے جو مصلحتیں نکالی ہیں، حقیقت میں تو حدیث کی روشنی میں یہی مصلحت ہے کہ روزے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں اللہ درگزر فرما دے۔ اب اس کے بارے میں جو لوگوں نے، مفکرین نے جو اپنی اپنی رائے دی کہ روزے کا جو مقصد ہے، یہ صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر بیان فرمایا، یا مقصد تو نہیں کہیے، مقصد تو وہی ہے جو حدیث سے بیان ہوا ہے، اور مصلحت زیادہ یہ کی جا سکتی ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ روزہ آدمی چونکہ مہینے بھر رکھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکریہ میں جو ہے وہ اپنے غریب بھائی کے لیے کچھ جو ہے وہ نکالتا ہے۔ حالانکہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی روزہ تو صدقہ فطر اس کا بھی نکلتا ہے، کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو بچہ ہے اس کا بھی نکلتا ہے، لہذا بہرحال یہ ایک بات کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی عید میں شریک ہو سکیں۔ اس پر بھی ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ عید میں شریک ہونا ہے افضل، جو تقریباً سبھی لوگوں کے نزدیک ہے کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس وقت جب کہ چاند عید کا نظر آ جاتا ہے، اور نظر آنے کے بعد جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو ایسی شکل میں جو ہے، یعنی جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تب جو ہے صدقہ فطر کا وجوب ہوتا ہے۔ تقریباً سبھی لوگوں کے نزدیک یہی وقت متعین ہے کہ اسی وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عید میں شریک ہونے کی بات ہے تو عید کی نماز سے پہلے جو ہے کہا جاتا ہے کہ صدقہ فطر نکال دو۔ اب عید کی نماز سے پہلے اگر صدقہ فطر نکالا جائے گا تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ لوگوں کے لیے عید منانے کی خوشیوں میں جو ہے کتنا معاون ہوگا۔ بہرحال یہ پرابلم اس وقت آتی ہے جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اصل مقصد ہے۔ تو مقصد جو ہے وہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزوں کی کمیوں کو گویا کہ یہ میک اپ کرتا ہے، برابر کرتا ہے۔ مصلحت جو بھی ہو، تھوڑی موڑی ساری مصلحتیں بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب لوگوں کی رائے یہ ہے کہ صدقہ غریب، امیر، غلام، آزاد، بالغ، نابالغ سب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نہیں، جو صاحب نصاب ہیں انہی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب میں جیسے زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس کیش ہو، اور وہ کیش کے اوپر سال بھر گزرا ہو، اور گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچہ بالغ ہو۔ یہ تمام شرطیں جو زکوٰۃ کی لگائی گئی ہیں وہی شرط جو ہے وہ صدقہ فطر پر نہیں ہے۔ صاحب نصاب، اگر میں یہ کہوں کہ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر کا صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس
اتنا 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इतना उसके पास ऊपर कैश हो, तो इस पर साल भर गुजरना जरूरी नहीं। ये फर्क है नंबर एक। नंबर दो, ये बालिग होना इसके लिए जरूरी नहीं है। बच्चा भी अगर उसके पास भी इतना पैसा है तो वो भी साहिब निसाब ज़कातुल फित्र के लिहाज से माना जाएगा, सदक़े फित्र के लिहाज से माना जाएगा। इसी तरीके से ज़कात में ये है कि जो चीजें आपके पास जरूरियात की हैं वो काउंट नहीं होती हैं। इसमें क्या है कि आदमी की जरूरत के अलावा जो चीज रखी हुई है घर में, मिसाल के तौर पर बर्तन रखा हुआ है, आपके पास जो चीजें हैं उन तमाम चीजों की वैल्यू भी अगर 52 तोला चांदी के बराबर अगर हो जाएगी तो भी ज़कात सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। मैं आखिर में, लंबी चौड़ी बहस है, मैं आखिर में आपको सिर्फ इतनी बात बता दूं तो भी आपके लिए काफी है कि हकीकत में अगर आदमी अपनी मतलब जो उसके शरायत हैं, अगर उन शरायत को वो देखे तो तकरीबन सभी लोग जो है वो साहिब निसाब सदक़े फित्र के लिहाज से हो जाते हैं। तो घर में जो ज़रूरत असलिया जिसको कहते हैं कि ज़रूरत असलिया के अलावा जो चीज़ भी जायद हैं उन सब की वैल्यू अगर निकाल ली जाए और निकालने के बाद जो है वो अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो फिर ऐसी शक्ल में उसके ऊपर जो है वो सदक़े फित्र वाजिब हो जाता है। शर्त यह है कि उसके ऊपर कर्जा नहीं हो। एक बात। दूसरी चीज ये है कि सदक़े फित्र के शरायत जो हैं वो नंबर एक साहिब निसाब, जैसा मैंने बताया, आजाद होना है और मुसलमान होना है। अगर कोई आदमी नाबालिग है तो ऐसे नाबालिग के ऊपर भी सदक़े फित्र वाजिब होगा अगर वो उसके पास वो साहिब निसाब है। इसी तरीके से अगर वो आकिल नहीं है, दीवाना है और दूसरा आदमी उसको लुक आफ्टर करता है, उसकी देखभाल करता है और वो साहिब निसाब है तो उसके ऊपर भी सदक़े फित्र वाजिब है। हालांकि ज़कात के लिए बालिग होना और आकिल होना भी शर्त है। लिहाजा इस तरीके से जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बात कही है तकरीबन वही बात अहनाफ की भी है, बस थोड़ा से जो है वो फर्क है। जैसे उन्होंने ये बात कही इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कि हर शख्स पर जो सदक़े फित्र वाजिब है। हालांकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये कैद लगाई है कि साहिब निसाब होना, क्योंकि एक दूसरी हदीस है कि जो खुद मोहताज हो वो सदका देना क्या माना होता है, यानी जो खुद परेशान हो उसके लिए सदका देना क्या माना होता है। इस बुनियाद पर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यह शर्त लगाई है कि उसका साहिब निसाब होना जरूरी है। सदका फित्र जो है वो किसको दिया जाए, किसको आप दे सकते हैं? सदका फित्र जो है वो जो भी ज़कात का मुस्तहिक है उन सबको सदका फित्र भी दिया जा सकता है, नंबर एक। अब जैसे ज़कात जो है वो सैयद को नहीं दे सकते तो सदका फित्र भी सैयद को नहीं दिया जा सकता है। ज़कात मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर, ईदगाह की तामीर, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना, इन तमाम जगहों पर ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, सदक़े फित्र की भी रकम नहीं दी जा सकती है। लेकिन ज़कात की रकम मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। सदक़े फित्र के बारे में है कि सदक़े फित्र की रकम जो है अगर मुसलमान, अब औला तो यही है कि मुसलमान को दिया जाए, लेकिन अगर मुसलमान नहीं मौजूद है तो गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है, या गैर मुस्लिम मुसलमान कहीं गैर मुस्लिम ज्यादा मुस्तहिक है, परेशान है, तो फिर ऐसी शक्ल में गैर मुस्लिम को जो है वो सदक़े फित्र मजबूरी दर्जे में दिया जा सकता है। अफजल तो हमारे नजदीक भी यही है कि जो है वो मुसलमान ही को दिया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर गोया कि फर्क हुआ है। इसी तरीके से सदक़े फित्र कितना दिया जाए? सदक़े फित्र जो है वो गेहूं जो है, जो हम लोग गेहूं खाते हैं, जो हरा जो गेहूं का जो भी रेट हो तो गेहूं अच्छा थोड़ा से ऊपर नीचे रेट में होता है, लेकिन जो हम खुद खाते हैं वो गेहूं 2.25 किलो एक आदमी के ऊपर सदक़े फित्र वाजिब होता है। 2.25 किलो गेहूं की जो भी वैल्यू होगी वो लगा दिया जाए। लेकिन अगर जौ देना चाहते हैं, किशमिश देना चाहते हैं, खजूर देना चाहते हैं तो 3.5 किलो जो है की मिकदार में फिर सदक़े फित्र वाजिब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये गेहूं बहुत महंगा होता था, लिहाजा 2.25 किलो गेहूं की वैल्यू तकरीबन 3.5 किलो खजूर के बराबर हो जाती थी।
تو اس وجہ سے یہ دونوں آپ کو یہ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں کشمش مہنگی ہے، کھجور مہنگا ہے اور گیہوں سستا ہے، تو یہ وہاں کی پیداوار کی وجہ سے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غریب بھی اگر صدقہ فطر نکالنا چاہے تو 3.5 کلو کشمش اگر دیکھا جائے تو بہت بہت بڑی قیمت ہو جائے گی ایک آدمی کی صدقہ فطر کی۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ غریب گیہوں نکال دے اور امیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش نکالیں، کھجور نکالیں، اللہ نے دیا ہے تو 3.5 کلو کشمش، کھجور اور جو کے لحاظ سے وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی بھی گیہوں نکال دے گا تو یہ مطلب نہیں ہے امیر ہو چاہے غریب ہو، امیر بھی اگر گیہوں نکال دے گا 1.25 کلو تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر جو بتایا میں نے آپ کو شروع میں کہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ تو حقیقت میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب جس دن آپ کو عید کی نماز پڑھنی ہے اور اس وقت تہجد کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسی لیے اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے، اگر کوئی صبح صادق سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے، اگر صبح صادق سے پہلے کسی آدمی کے پاس کوئی آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ اور اس کا الٹا بھی کر لیں کہ اگر صبح صادق کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر نہیں ہے، کوئی دے دے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو اس کا جو وقت ہے وہ وقت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی عید کے دن سے پہلے صدقہ فطر نکال سکتا ہے؟ تو اس پر تقریباً احناف کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رمضان کی کسی بھی تاریخ میں نکال سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو رائے یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دور پہنچانا ہے تو شعبان میں بھی وہ نکال سکتا ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ رمضان کے دن میں جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر نکالا جائے۔ اس طریقے سے ایسا نکالا جائے کہ عید سے پہلے پہلے لوگوں کے ہاتھ میں صدقہ فطر پہنچ جائے تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو جائے۔ لیکن اس جگہ پر یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ فطر کا یہی مطلب ہے کہ عید میں لوگ شریک ہوں تو ہم کو جو ہے نا وہ سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ روزوں کی کمیوں کو میک اپ کرنے والی چیز ہے تو پھر وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کو رمضان کی کسی بھی تاریخوں میں نکالا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ دور دراز سے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی دبئی میں رہتا ہے، اب دبئی میں صدقہ فطر 15 درہم فکس کیا انہوں نے یا 20 درہم فکس کیا ایک آدمی پر۔ اب انہوں نے سوچا کہ 20 درہم تو بہت ہوتا ہے تو ہم انڈیا میں 1.25 کلو گیہوں نکال دیں گے۔ تو اس میں رائے یہی ہے کہ افضل رائے یہی ہے کہ جہاں پہ روزہ رکھا گیا ہے، اگر دبئی میں روزہ رکھا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دبئی کے لحاظ سے ہی صدقہ فطر بھی نکالے اور نکال کر کے 20 درہم کی جو ویلیو بنتی ہے وہ پیسہ بھیج دے اپنے دیش میں اپنی جگہ پر کہ وہ وہاں پر وہ تقسیم ہو جائے۔ تو گرچہ ابھی اگر یہاں نکالا جائے گا تو اس وقت 65 روپے تقریباً جو ہے 1.25 کلو گیہوں کا ریٹ ہوتا ہے۔ اب اگر 20 درہم بھیجا جائے گا وہاں پہ تو 1 درہم کا جو ہے وہ 18 روپے یا 19 روپے ہوتے ہیں، تو تقریباً 450 روپے ہو جائیں گے۔ کہاں 65 روپے کہاں پونے، لیکن اس سے فائدہ غریبوں کا ہو جائے گا۔ لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو آدمی جہاں روزہ رکھتا ہے وہیں کے لحاظ سے وہ صدقہ فطر نکالے، اور اس میں ڈنڈی مارنے کی اگر نیت کی جائے گی تو اچھی بات نہیں ہے کہ چلو روزہ تو ہم نے دبئی میں رکھا ہے لیکن 65 روپے کے لحاظ سے ہم جو ہے بھارت میں یا جو ہے اپنے اپنے دیش میں جہاں پہ سستا ہے وہاں نکال دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر میں وہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، جیسے گیہوں ہے، کشمش ہے، ڈائریکٹ انہی چیزوں کو دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک انہی چیزوں کا دینا افضل ہے، لیکن اس پر بھی فقہا کا سب کا اتفاق ہے کہ اس کی قیمت نکال کر کے اس کی قیمت دے دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، قیمت دینا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کو مثال جب ہم نے سب نے گیہوں دیا تو اب ایک آدمی گیہوں لے کر کے پھر بیچنے جائے گا، سمجھے نہیں؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیہوں لے کر کے بیچ کر اگر اپنی ضرورت پورا کرے گا تو ہم نے تو 65 روپے کے لحاظ سے 1.25 کلو لیا، اس کو پتا چلا جب بیچا تو 85 روپے اس کو ملے 1.25 کلو کے۔ تو اس لیے اگر پیسہ دے دیا جائے
تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی جو بھی سامان ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ کس کی طرف سے آدمی کو صدقہ فطر دینا چاہیے؟ جو گھر کا بڑا آدمی ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر دے، نمبر 1۔ نمبر 2، گھر میں جتنے بھی نابالغ بچے ہیں ان کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کا صدقہ فطر نکالے۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی اب نارمل آدمی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ اگر کوئی بالغ گھر میں رہتا ہے، مثال طور پر بچیاں رہتی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو بھی والد صاحب کو چاہیے جو گھر کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو ہے بالغ ہونے کے باوجود بھی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہے تو ان کا بھی صدقہ فطر انہیں کو نکالنا چاہیے۔ ہاں، اگر لڑکے یا لڑکیاں بالغ ہیں اور خود صاحب نصاب ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر خود نکالیں۔ لیکن اگر باپ نے نکال دیا صدقہ فطر تو اس کو چاہیے کہ بتا دیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ میرا صدقہ فطر نکالا گیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر نکال دیتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع بھی نہیں ہوتی ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی تمہارا صدقہ فطر میں نے نکال دیا۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر نکال دیتے ہیں اور ان کو بتاتے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ میں تو واجب ہے کہ اگر کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میں نے آپ کی زکوٰۃ ادا کی ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دے کہ بھائی تمہاری یہ زکوٰۃ ہے، تم جہاں چاہو وہاں پہ اس کو خرچہ کرو جہاں مستحق لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو لوگ گھر میں رہتے ہیں ان کو بتایا جائے تاکہ ان کو بھی زکوٰۃ صدقہ فطر کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ بچ نہیں سکتا کہ نہیں میں تو روزہ ہی نہیں رکھا، لہذا اب ہمارے روزے کے میک اپ کا کیا سوال ہے، یہ نہیں ہے، اس کو بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے، چونکہ اس کا آخری وقت ہے کہ عید کا دن، اگر ایک آدمی عید کا دن گزر گیا اور اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، کسی وجہ سے ادا نہیں کیا، بھول گیا یا یہ کہ پیسے نہیں تھے اس وقت دینے کے لیے، جو بھی شکل ہو، اگر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا اور اس نے عید کا دن گزر گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ فطر ساقط ہو گیا۔ اب اس کو اس کے بعد بھی صدقہ فطر دینا ہے، گویا اس کی قضا کرنی ہے اور صدقہ فطر دینا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، وہ صدقہ کہلائے گا، لیکن اس کو لازم ہے کہ اس کو صدقہ فطر ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ صدقہ فطر، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب امام صاحب کی تنخواہ میں، مؤذن صاحب کی تنخواہ میں، مؤذن صاحب کی تنخواہ میں، امام صاحب کی تنخواہ میں، یا کبھی کبھی سحری جگانے والے لوگ آتے ہیں تو کیا ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ امام ہوں، مؤذن ہوں، سحری جگانے والے ہوں، بطور اجرت صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ صدقہ فطر بطور ثواب ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، مؤذن صاحب صاحب نصاب نہیں ہے، وہ جو سحری میں جگا رہا ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں جو ہے ان کو بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ تعمیرات ہے، ان تمام جگہوں پر صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے صدقہ فطر کے بارے میں۔ اگر سننے کے بعد بھی کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ اشکال ہو تو وہ جو ہے سوال واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتا ہے اور سوال کر کے جو ہے جواب حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا صدقہ فطر جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے اور اس سے جو ہے ہمارے روزے کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، اس لیے صدقہ فطر ضرور نکالنا چاہیے۔ ایک بات کو اس میں نوٹ کر لیں، جو صدقہ فطر کی مقدار بتائی گئی ہے نا، وہ احتیاطاً زیادہ بتائی گئی ہے۔ اب جیسے گندم یعنی گیہوں وہ بتایا گیا ہے 2.25 کلو، تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے ایگزیکٹ تو 1 کلو 633 گرام ہوتی ہے۔ اسی طرح کشمش اور کھجور وغیرہ کے بارے میں 3.5 کلو بتایا گیا ہے، لیکن ایگزیکٹ اگر دیکھا جائے تو 3 کلو 266 گرام ہوتی ہے۔ یہ احتیاطاً زیادہ بتا دی گئی ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔